ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. ایک بات الحمدللہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. یزید کی شخصیت, یزید ہمارا چاچا ماما لگتا ہے. ہم یزید کو کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. فرمایا بڑا بول ہے ان کے منہ سے نکلتا ہے, نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ لوگ انکار حدیث کیوں کرتے ہیں. انکار حدیث قادیانیت اور الحاد کی طرف پہلی سیڑھی ہے. جب لوگ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ترقی کرتے کرتے وہ اسلام مخالف ہوتے ہیں. اہل اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے انبیاء کی احادیث آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. فرمایا کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, سمینا و اطعنا. ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے, فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جبکہ دوسرے لوگ جو انکار حدیث کرنے والے ہیں جب ان کے سامنے احکام الہی بذریعہ رسول آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, قالوا سمینا و اطعنا. یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, ہم نے ماننا نہیں ہے, ہم نے سن لیا ہم نے ماننا نہیں. حدیث رسول سے دوری اور اس سے بیزاری کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ علم الحدیث سے ناواقفیت اور اس کو مشکل قرار دے کر جان چھڑانا ہے. وہ کہتے ہیں کون اتنے چکر میں پڑے کہ دیکھتا پھرے کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے, جبکہ بہت سی اصطلاحات ہیں. اس مسئلے کا حل عوام الناس کے پاس یہ تھا کہ اگرچہ اصول حدیث مشکل ہیں, ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا نہ اس کی رسائی ہے کتابوں کی طرف, تو وہ علماء حدیث پر اعتماد کرتا, ان کی صحیح قرار دی ہوئی احادیث کو صحیح مانتا اور ضعیف کو ضعیف. یہ ایک طریقہ ہاتھ لگا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلو یار علماء نے محنت کی ہے. اب اس پر علامہ ناصر الدین البانی, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور بہت سے علماء اور مشائخ موجود ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے, محسن ہے وہ ہمارے, انہوں نے تحقیم لگائی. مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ انداز یہ تحقیم بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ جس نے حدیث کے صحیح ہونے پر حکم لگایا, راویوں کی ثقات اور سند کا متصل ہونا واضح کیا. یعنی کہ میری مرضی ہے, میں نے کہہ دیا صحیح تو بس صحیح ہے, میں نے کہہ دیا بھائی تو کون ہے, ذاتی رائے کوئی شہری, وہ اس کی سند کے تعلق سے بھی یہ سند متصل ہے, یہ راوی ہے, یہ سب ثقہ ہے, اسماء و رجال کی کتابیں نکال کے دیکھ لو. اسی طرح ضعیف کسی روایت کو کہنا, ضعیف ہونے کی وجہ ذوف اس راوی کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ آپ خود اسماء و رجال کی کتابیں دیکھیں, رجوع کریں, چیک کریں تحقیم درست ہے یا نہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس پر بڑا اچھا عمل کیا اور صاف اعلانیہ فرمایا کہ میری تحقیق میں غلطی پاؤ تو مجھے اطلاع دو, اعلانیہ رجوع کروں گا, اگر کوئی غلطی پاؤ تو ضرور بتاؤ. لیکن اسی علم حدیث کو ان کے ہی شاگرد مولوی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری, جو کہ ایسے بندے ہیں جن کی زبان سے نہ بیگانے محفوظ ہیں نہ اپنے, رانا شمشاد سلفی صاحب ہوں رحمہ اللہ, یا حافظ عمر صدیق صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالیٰ, اور یا پھر شیخ الحدیث نجیب اللہ طارق صاحب ہوں, کوئی محفوظ نہیں. کس کا میں بتاؤں, بہت سے لوگ ہیں اس فرض. غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری المعروف اندھیر پوری صاحب, علم حدیث سے لوگوں کا اعتبار اٹھانے میں کوئی کسر انہوں نے باقی نہیں چھوڑی. یہ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. اور مصطفیٰ نوری صاحب, یہ جو اپنے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, انہوں نے کیا کیا ہے, آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں اور فیصلہ پھر آپ پر ہے, آپ جیسا سمجھیں. پورا ایک حالیہ انہوں نے ایک شرارت کی ہے, پمفلٹ لکھ مارا یزید کی وکالت میں. یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کے ہم حامی نہیں ہیں. جب ان کے سامنے عمر صدیق صاحب گئے نا تو کہتے ہیں یزید کے ہم حامی نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں یزید کو ہمارا چچا ماما لگتا ہے. ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. ایک بات الحمدللہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. یزید کی شخصیت, یزید ہمارا چاچا ماما لگتا ہے. ہم یزید کو کیا. یہ چچے مامے کے لیے اس نے کیا کیا, یہ حالیہ اسی محرم الحرام میں یہ شرارت ان کی آئی. لکھتے ہیں فرزند معاویہ فرزند علی کی نظر میں, یہاں رضی اللہ عنہ انہوں نے نہیں لکھا, میں اب اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں مشا عبداللہ ابن مطیع و اصحابہ الی محمد ابن الحنفیہ فارادوہ علی خلع یزید فابا فقال ابن مطیع ان یزید یشرب الخمر و یترک الصلاۃ. بڑی لمبی روایت ہے, اختصار سے کام لیتے ہوئے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع بن اسود اور آپ کے چند ساتھی محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور یزید کی بیعت توڑنے کو کہا, انہوں نے انکار کر دیا. سیدنا عبداللہ بن مطیع نے فرمایا یزید شراب پیتا ہے, نماز کا تارک ہے اور کتاب اللہ کے احکامات میں زیادتی کرتا ہے. تو ابن حنفیہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے اس میں نہیں پائی, میں اس کے پاس گیا ہوں, وہاں قیام کیا ہے, میں نے اسے نماز کا پابند اور خیر کا متلاشی پایا ہے, وہ سنت کی پیروی کرتا تھا اور فقہ اسلامی کے متعلق سوال پوچھتا تھا. کہنے لگے یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے تھا. محمد ابن حنفیہ نے عرض کیا کہ اسے مجھ سے کیا یہ کیا خوف یا امید تھی کہ میرے سامنے خشوع و خضوع ظاہر فرما کرتا. تو اچھا جو آپ لوگ اس کے شراب پینے کی وابت ذکر کر رہے ہیں اس نے آپ کو دکھایا ہے,
اگر تو اس نے آپ کو دکھایا ہے تو آپ بھی اس میں شریک کار ہوئے، اور اگر اس نے آپ کو نہیں دکھایا تو آپ کے لیے ایسی بات کی گواہی دینا جائز نہیں جسے آپ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھلے ہم نے اسے نہ دیکھا ہو مگر یہ بات ہمارے نزدیک سچ ہے۔ ابن حنفیہ نے کہا گواہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے الا من شاہد بالحق وهم یعلمون، جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے بھی ہوں، البتہ مجھے آپ کی باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ کہنے لگے شاید آپ اپنے علاوہ کسی اور کو حاکم بننا پسند نہیں کرتے، چلے ہم آپ کو اپنی حکومت کا سربراہ مقرر کر دیں گے۔ ابن حنفیہ نے کہا جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے نہ میں سربراہ بن کر قتال کر سکتا ہوں نہ کسی کی سربراہی میں۔ کہنے لگے آپ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قتال کیا تھا، تو ابن حنفیہ نے کہا کہ آپ میرے بابا جیسا لے کر تو آئیں، میں اسی اختلاف کی بنیاد پر قتل کروں گا جس بنا پر میں نے اپنے والد کے ہمراہ قتال کیا تھا۔ انہوں نے کہا چلے اپنے بیٹوں ابو ہاشم اور قاسم کو کہہ دیجئے کہ ہمارے ہمراہ قتال کریں۔ عرض کیا اگر میں ان کو کہوں تو گویا میں نے خود قتال کیا۔ کہنے لگے پھر آپ ہمارے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو قتال کے لیے ابھاریں۔ عرض کیا سبحان اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کام کا حکم دوں جسے میں خود نہیں پسند کرتا جبکہ میں اللہ کے لیے اس کے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے پھر ہم آپ کو مجبور کریں کہ عرض کیا میں لوگوں کو حکم دوں گا اللہ کا تقوی اختیار کریں اور خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہ کریں۔ پھر ابن حنفیہ رحمہ اللہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، اور آگے انہوں نے جو کہر ڈالا ہے امن پوری صاحب نے امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے لکھا وَسَنَدُهُ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ اس میں ساری قیامت چھپی ہوئی ہے، جتنا میں نے آپ کا وقت ضائع کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سند اس کی صحیح ہے، اگر یہ محدث ہے تو پھر بھائی اللہ اللہ ہی ہے۔ بھائی اتنا بڑا خائن بندہ، سند یہاں موجود بھی نہیں ہے، نہ جس کتاب کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں وہاں موجود ہے، کیسے یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے؟ یہ علم حدیث سے اعتبار اٹھانا چاہتے ہیں، اگر یہ شیخ الحدیث ہے تو بس پھر اللہ اللہ ہی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سلسلے میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں، ان سے یہی سوال ہوا، الحدیث رسالہ میں بھی موجود ہے اور توضیح الاحکام میں بھی ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اوپر سے اس سے پڑھ کے کوشش کرتا ہوں اختصار سے بیان کر دوں۔ سوال ہوا کہ ایک روایت میں آیا جب اہل مدینہ یزید بن معاویہ کے پاس آئے اور عبداللہ بن متی اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی، وہی ساری روایت لکھ کے ساتھ انہوں نے حوالہ دیا البدایہ والنہایہ کی، کیونکہ وہ تو محمد بن حنفیہ نے یہ گواہی دے دی کہ یزید تو بھائی بندہ بہت اچھا، آپ کہہ رہے ہیں شراب پیتا، وہ تو ایسا نہیں، وہ تو خیر کا متلاشی۔ تین جو الزام لگائے گئے کہ شراب نوشی کرتا ہے، نماز کا وہ تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو وہ سائل پوچھتا ہے کیا یہ روایت سندن صحیح ہے؟ تو الجواب یہ روایت حافظ ابن کثیر، یہ اب حافظ زبیر زئی رحمہ اللہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایت حافظ ابن کثیر اور حافظ ذہبی نے بغیر کسی سند کے ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدائنی سے نقل کی ہے۔ مدائنی تو 224 ہجری میں فوت ہوئے اور حافظ ابن کثیر 701 ہجری میں پیدا ہوئے، حافظ ذہبی جو ہے وہ 673 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دونوں ابن کثیر اور ذہبی نے یہ وضاحت اور صراحت نہیں کی کہ انہوں نے یہ روایت مدائنی کی کسی کتاب یا کسی دوسری کتاب سے مدائنی کی سند سے نقل کی ہو، لہٰذا یہ روایت سخت منقطع و بے سند یعنی مردود ہے۔ یہ حافظ صاحب کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کیا یہ روایت سخت منقطع بے سند یعنی مردود، اور آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کفایت اللہ سنابلی نے چاند سے چڑھایا تھا، اس کا یہ کام تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے ان کی۔ آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں، یہ دندان شکن جواب جو اپنے مخالف کو ناکوٹ کر دے۔ اس میں حافظ صاحب نے کہا کہ اگرچہ یہ روایت پہلی بات کے صحیح نہیں ہے، سند موجود نہیں، مردود روایت ہے۔ دوسرا یہ نیز بطور الزام عرض ہے کہ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یزید بن معاویہ کا شرابی اور تارک الصلاح ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عبداللہ بن متی بن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی وہ رویت کے لحاظ سے صحابی ہیں۔ انہیں حافظ ابن حبان نے، ابن اسیر نے، ذہبی نے، ابن حجر نے صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ سارے حوالے حافظ صاحب نے لکھ دیے ہیں، میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ پیج آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے تقریب و تہذیب میں لکھا ہے لہو رویتن، کہ یعنی انہیں رویت حاصل ہے، صحابی ہے یہ۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ولیدہ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن متی یہ کب پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گٹی دی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یزید شرابی ہے اور نمازیں بھی ترک کر دیتا ہے، تو صحابی کے مقابلے میں تابعی کی کون سنتا ہے؟ دوسرے یہ کہ صحابی کی بات میں اس بات ہے اور تابعی کی بات میں نفی ہے، اور مشہور اصول ہے کہ نفی پر اس بات مقدم ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ روایت ہی ثابت نہیں، لہٰذا یزید بن معاویہ کا شرابی ہونا یا تارک الصلاح ہونا ثابت نہیں، واللہ اعلم۔ حافظ صاحب نے یہ بات بالکل واضح کر دی، روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اگر صحیح مانتے ہو تو پھر یزید کو شرابی اور تارک الصلاح مان لو، لیکن انہوں نے وکالت کی کہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کی نظر میں جو ہے یزید کیا تھا، یعنی کیا کبھی کہتے ہیں ہم کو چاچے مامے لگتے ہیں، ہم اس کے خیر کا، کتنی بڑی خیانت ہے، خیر خواہ نہیں ہو تو پھر کیوں کتابیں لکھ رہے ہو اور علم حدیث کا کھلواڑ بنا دیا۔ یقین جانے کہ لوگ ہنسیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ وہی بات ہے، خود حافظ صاحب
یہ بارہا دفعہ ارشاد فرما چکے، اور ان کے یہ الفاظ آج بھی کتب میں موجود ہے حافظ بہرزئی کہ یہ کام نہیں کرنا، اپنی مرضی کے خلاف ہے تو ضعیف کہہ دو، اور اپنی مرضی کے مطابق ہو تو صحیح کہہ دو، بے سند روایت کو صحیح کہہ کے انہوں نے جو علم حدیث سے کھلواڑ کیا ہے وہ اب اللہ کے ہاں انہیں جواب دہ ہونا ہوگا، اور ہم اس پر یہ بڑا ہم پر یہ فرض تھا کہ ہم بتائیں، اور ہم نے اپنے طور پر کوشش کی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کو یزید ہمارا ماما چاچا لگتا ہے، چاچا ماما کی بات نہیں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ کہ کرتوت جان کر بھی کالے یزید کے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہے سالے یزید کے۔